السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ مردہ ہے یا کہ زندہ، باچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہائے کس کا ہے یہ نطفہ۔ مردہ ہے یا کہ زندہ، باچی ہے یا کہ بچہ، پختہ ہے یا کہ کچا، ہائے کس کا ہے یہ نطفہ۔ کس کو بلا خبر ہے مجبور ہر بشر ہے، ماں کے شکم میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو ہاں پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو ہاں پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے ہاں کہتے ہاتھ جوڑے۔ سدرا پہ لے کے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ پتا ہے ہاں کہتے ہاتھ جوڑے۔ آگے حضور جائے یہ میرے انتہا ہے، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ کبھی کاف کہہ رہے ہیں، کبھی صاد کہہ رہے ہیں، کبھی عین کہہ رہے ہیں، کبھی ہاں رہ رہے ہیں، کبھی کاف کہہ رہے ہیں،
کبھی صاد کہہ رہے ہیں، کبھی عین کہہ رہے ہیں، کبھی ہاں پہ رہ رہے ہیں، جبریل کہہ رہے ہیں یہ راز کی ہے باتیں، معنی مفہوم کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، ایک بار محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنیہ الکریم مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد حمد و درود معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیزو، آج میں نے جو اپنی تقریر کا موضوع سخن جو بنایا ہے، جو میری ٹاپک ہے، وہ یہ ہے حضور کے اختیارات۔ آج جس دور میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ موجودہ وقت بڑا فتنے کا دور ہے، ہر جگہ فتنہ برپا ہے، تمام لوگ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، سستی شہرت پانے کے لیے لوگ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، فیمس ہونے کے لیے ایک بند کمرے میں کوئی اور نہیں ملتا، حضور کی ذات پہ باتیں بول کر فیمس ہو جاتے ہیں۔ مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کامیابی پانی ہے تو مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پر ہی آنا ہے۔ اگر تم بدنام ہو کر بھی فیمس ہوتے ہو تو تمہیں مصطفیٰ کریم کا ہی سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ یہ پوری دنیا اس کے پیچھے پڑی ہے، ایک قوم ہی نہیں۔ آپ دیکھیں طرح طرح کے نیوز، طرح طرح کے جو اخبارات کے ذریعے جو ہمیں خبر موصول ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہالینڈ میں وہاں کے بڑے بڑے دانشوروں نے ایک جاب ہائر کیا ہے، جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جو کارٹون بناتے ہیں، انہیں ہائر کیا کہ جو دنیا کے سب سے ملٹی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہیں وہ آئے اور مصطفیٰ کریم کے نام پہ کارٹون بنائے باضابطہ۔ اور لوگ آن لائن فارم بھی فیل کر رہے ہیں۔ ہمیں کہاں یہ نیوز پڑھنے کا ٹائم ہے، ہمیں تو ریلز دیکھنے سے ٹائم ہی فرصت نہیں ملتا نا۔ یہ دنیا اتنی پروپیگنڈے چل رہے ہیں، پوری دنیا آج حضور کے ناموس کے اوپر باتیں کر رہی ہے، پوری دنیا حضور کی گستاخیوں میں لگی ہوئی ہے، مگر ان امت کو، اس قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا کر رہے ہیں لوگ۔ مگر یاد رکھو میرے عزیزوں، جس قوم نے اپنے نبی کی باتوں کو ٹھکرایا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ صفحے ہستی سے مٹ گئی وہ قوم۔ دنیا کے سب سے بڑے مرکز
مدرسے یونیورسٹیز کہاں تھے؟ اندلس میں. اندلس جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے. طارق بن زیاد نے 700 سال پہلے اندلس یعنی اسپین کو فتح کیا. یورپ کنٹریز میں سب سے پہلے اسلام کا کہیں پرچم لہرایا گیا تو وہ اسپین میں لہرایا گیا. مگر 700 سالوں تک جو اسلام کا مرکز رہا، لوگ اسپین آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. یورپ کنٹریز کے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے اسپین کہ جاؤ علم حاصل کر کے آؤ. آج ایبروڈ کی جو یونیورسٹیز ایبروڈ ہے جس میں ابو علی سینا کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ کون تھے؟ یہ سب اسپین اندلس کے پڑے ہوئے طلباء تھے. مگر ہوا کیا؟ جب وہاں کے علماء اور وہاں کے فضلاء، وہاں کے شیوخ کی لوگوں نے گستاخیاں شروع کی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، لوگ ماڈرن ایجوکیشن کے طرف اپنے آپ کو رجوع کر لیا. لوگوں کا یہ مزاج بن گیا کہ ہمارے بچے مدرسے میں نہیں جائیں گے. مدرسے کو یتیم خانہ سمجھنے لگے لوگ. لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا کہ مدرسہ غریبوں کا اڈا ہے. جب سے یہ مزاج بنایا تو لوگ دین سے دور ہوتے گئے. دین وہ آیا اسپین میں کہ مسجد و محراب ویران ہونے لگی. اور بات یہی تک نہیں، جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان دین سے دور ہو گئے تو بیچ چوراہے پر ایک انسان کو کھڑے ہو کر کہیں کہ حضور کو گالی دو. معاذ اللہ، نبی کی گستاخیاں کرواتے رہے. اسپین کی عوام اس روڈ سے گزرتی رہی، کسی کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. سب ہنس کے اس چوراہے سے گزر جا رہے تھے. جب عیسائیوں نے یہ دیکھا تو انہیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے منصوبے کامیاب ہو گئے. جو ہم نے پروپیگنڈا، جو ہم نے یہ سازش کی ہے، یہ کامیاب ہو گیا. مسلمان نام کے زندہ ہے مگر ایمان مر چکا ہے. کیونکہ جب قوم میں نبی کی گستاخی ہو، وہ امتی، وہ قوم جب بولے نہ تو سمجھ رہے ان کا ایمان مر چکا ہے. جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے حملہ کیا. تقریباً کچھ دنوں کے اندر 3 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا. وہاں پہ آج نماز پڑھنا بین ہے، حجاب لگانا بین ہے، قرآن پڑھنا بین ہے. مسجدوں کو 500 سے زائد تقریباً کتنی مسجدوں کو گرجا گھر بنا دیا گیا. آج گھنٹے بج رہے ہیں وہاں پہ. گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ بنا دی گئی اسپین میں. مسجد قرطبہ آپ اٹھا کر ہسٹری دیکھو ویکیپیڈیا پہ، گوگل پہ. مسجد قرطبہ وہ مسجد تھی جہاں پہ ایک رات میں صرف چراغ جلانے کے لیے 40 من تیل لگتا تھا. اتنی بڑی مسجد. آج اس مسجد کو ویران کر کے اسے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا. جب یہ قوم نبی کی شان میں گستاخی ہوئی اور یہ قوم خاموش رہی، اسے تباہ و برباد کر دیا گیا. ترکی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ٹرکی میں کیا کیا گیا تھا. آج اسی تباہی کے قریب ہم تمام لوگ بھی آ رہے ہیں. دل میں چھپ کر کے وہ بولنے والے چوہے آج نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. مگر اس امت مسلمہ کو یہ فکر لاحق ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کچھ 100 سال پہلے نبی کی شان میں گستاخی ان لوگوں سے کروایا گیا، یہودی لوگ پیسے دے کر گستاخی کرائیں. اسماعیل دہلوی نے کہا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کے طرح ہیں. جتنی عزت بڑی بھائی کی ہے، تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں اسماعیل دہلوی کہ بڑے بھائی کی جتنی عزت ہے اتنی ہی عزت نبی کی ہے. اللہ اکبر. اور انہوں نے آگے لکھا تقویۃ الایمان میں کہ نبی کوئی چیز کے مختار نہیں ہے، نبی تو اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی اور اولیاء اللہ کے سامنے ذرے ناچیز سے بھی کمتر ہے. معاذ اللہ. اب یہ چیزیں امت مسلمہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. آج لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی ہے کون. آج سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ آج سینکڑوں میل سے لوگ ویڈیو کالز پہ بات کر سکتے ہیں. لوگ لائیو کرکٹ دیکھ سکتے ہیں. کیا ہمارے نبی کو اتنا علم نہیں کہ پیٹھ پیچھے کی باتیں نبی بتائے؟ آنے والی نسلیں سوال نہیں کریں گی کہ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے نبی کو اتنا پاور نہیں تھا کہ سائنس سے ہمارے نبی کا علم کم تھا؟ یہ ہماری نسلیں پوچھیں گی. اور آئے حدیثوں سے میں بتاؤں، قرآن کی متعدد آیت کریمہ شاہد ہے حضور کے علم غیب اور حضور کی عظمت پہ. میں تو یوں کہتا ہوں کہ پورے قرآن حضور کی عظمت سے بھرا ہوا ہے. اگر میں آپ کو سنانے پہ آؤں کہ حضور کے شان میں کتنی آیتیں ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ نے جو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ہم نے ہر وہ چیز سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. کہیں پہ آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کہیں اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. اللہ کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول. کہیں اللہ فرما رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ.
کہیں اللہ فرما رہا ہے ما کان محمد ابا احد، کہیں اللہ فرما رہا ہے نزل علی محمد، کہیں اللہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، اللہ کہیں فرما رہا ہے یا ایھا النبی کہہ کے فرما رہا ہے، کہیں اللہ کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہیں اللہ الرحمن کہہ کے فرما رہا ہے، اللہ کہیں یاسین کہہ کے بلا رہا ہے اپنے محبوب کو، کہیں اللہ والضحیٰ سے مخاطب کر رہا ہے، کہیں اللہ واللیل اذا سجا کہہ کے فرما رہا ہے۔ قرآن میں متعدد حضور کی شان ہی تو ہے یار، مگر ان عقل کے اندھوں کو کیسے بتایا جائے؟ آئے میں حضور کی صحابیوں کی بات بتاؤں۔ حضرت ربیعہ بن کعب حضور کے صحابی ہیں، حضور کی خدمت میں رات دن رہا کرتے تھے، حضور جب وضو کرتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور وضو کر کے بیٹھ گئے، حضور کی بارگاہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے ربیعہ بن کعب تو اتنی خدمت کرتا ہے نا، بتا تجھے آج کیا چاہیے، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میں جنت نہ مانگنا، فلاں چیز نہ مانگنا، حضور نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ ربیعہ بن کعب نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک چیز چاہیے، کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ لے، کہا حضور اور کچھ نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا اور کچھ مانگ لے، کہا حضور اور کچھ نہیں، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اب بات یہی تک نہیں، اور میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو قتادہ، حضور کے پاور اختیارات کی جو بات کرتے ہیں نا، حضور جنت دے رہے ہیں فرش زمین پہ بیٹھ کر، اور حضرت ابو قتادہ سنیں جنگ احد کے موقع پر حضرت ابو قتادہ کی آنکھ میں زخمی آنکھ ہو گئی، آنکھ کے جو ڈھیلے تھے نکل گئے، کفار نے جب حملہ کیا تو حضرت ابو قتادہ ایک ہاتھ سے آنکھ کو بند کر کے ایک ہاتھ میں اپنی آنکھ کو اٹھا کر لے کر آئے، رونے کہیں یا رسول اللہ میں جنگ میں تھا، جنگ احد میں کفاروں نے مجھ پہ حملہ کیا، حضور میری آنکھ نکل گئی، یا رسول اللہ اس آنکھ کا علاج کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو قتادہ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ جملہ دیکھیں صحابی کی۔ حضور نے فرمایا اے ابو قتادہ جنت چاہتے ہو یا آنکھ چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ جنت تو آپ اپنی مرضی سے دیں گے، مگر آنکھ تو میں اپنی مرضی سے مانگ رہا ہوں۔ یہ صحابیوں کا عقیدہ تھا کہ جنت حضور دلوائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا میرے قریب آؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضور اپنی لواب دہن نکالے، ان کی آنکھ میں لگا کر آنکھ میں ڈال دیے، فرماتے ہیں ابو قتادہ کہ جو میری آنکھ پہلے تھی اس سے اچھی آنکھ ابھی ہو گئی۔ یہ اختیارات میرے نبی کی بات کرتے ہو ہمارے جیسے میں؟ آؤ میں بتاؤں کہ میرے نبی کی شان کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے بھوک لگی، بڑی تیز بھوک لگی، فرماتے میں گھر سے باہر نکلا شاید میرے چہرے کو دیکھ کر کوئی سمجھ جائے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے۔ فرماتے میں باہر نکلا سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، فرماتے ہیں میں سوچا بات کیسے کروں، دل میں خیال آیا کوئی مسئلہ پوچھ لو۔ فرماتے میں نے قرآن کی آیت کے حوالے سے پوچھنے لگا کہ فلاں آیت کے بارے میں بتائیں نا۔ فرماتے میں نے پوچھا تو سیدنا صدیق اکبر سر جھکا کر جواب دے کر چلے گئے، میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں۔ فرماتے عمر فاروق آئے، میں نے بھی ان سے بھی یہی حال کیا، میں نے سوال پوچھا، وہ بھی جواب دے کے سر جھکا کے چلے گئے۔ فرماتے میرا بڑا بے چین ہوا کہ کون حال پوچھے گا۔ فرماتے بھی سوچ رہا تھا کہ غریبوں کے غم گسار اور بیماروں کے طبیب ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ فرماتے حضور تشریف لائے، میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ فرماتے ابو ہریرہ میں جان رہا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ فرماتے ابو ہریرہ کہ حضور میرے ساتھ، حضور کے ساتھ میں ہو گیا، گھر پہ حضور تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو ہے گھر میں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ہے نہیں، مگر ایک انصاری صحابی آپ کے آئے تھے، انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا ہے، حضور یہی ہے گھر میں۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ ابو ہریرہ جاؤ باہر جاؤ، اصحاب صفہ کو کہو کہ حضور نے بلایا ہے۔ اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی، کہ 70 صحابیوں کو بلا کر حضور نے کہا دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے میں راستے میں سوچتا رہا کہ یا رسول اللہ یہ تو دودھ اگر مجھے دے دیتے تو اچھا ہوتا، پھر کہیں کہ حضور کا فیصلہ تھا میں کیسے کہوں۔ فرماتے میں گیا، تمام صحابیوں کو بلا کر لایا، 70 صحابہ تشریف لائے، سب بیٹھ گئے، قطار در قطار بیٹھ گئے۔ فرماتے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ایک لائن سے سب کو دودھ پلانا شروع کرو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں دودھ پلاتا گیا، ایک صحابی نے دودھ پیا، فرماتے واپس ویسے ہی دودھ بھرا ہوا، فرماتے 2 صحابی 3 صحابی، فرماتے کرتے 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ فرماتے پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں اور تم باقی ہیں بھی۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم دودھ پی لو۔ فرماتے ہیں میں شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ فرماتے ہیں جب میں پی لیا تو حضور نے فرمایا اور پیو، اشرب، اور پیا ابو ہریرہ۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پیا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اور پیو، کہا حضور بس۔
خدا کی قسم جس کی دستے قدرت میں جان ہے، جس نے آپ کو حق بنا کر بھیجا ہے، میں بہت دودھ پی چکا ہوں. فرماتے پھر حضور نے دودھ پیا اور اس کے بعد دودھ ویسے ہی ویسے تھا. یہ شان ہے میرے نبی کی جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، لاؤ کوئی ایسی دنیا میں مثالیں کر کے دکھاؤ نبی کی جیسے. اور حضور کی زبان کی بات اور مولا کائنات فرماتے ہیں حضور اپنے صحابہ کے درمیان تھی. حضور نے فرمایا اے لوگوں تم پہ حج فرض ہے، حج کیا کرو فرض ہے. ایک صحابی کھڑے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہیں. 3 مرتبہ انہوں نے کہا حضور کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہیں. کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، اگر میں ہاں کہہ دیا ہوتا تو اللہ قیامت تک آنے والی امتیوں پر ہر سال حج فرض فرما دیتا. ہر سال. اب تم مشقت میں پڑ جاتے ہیں. یعنی حضور کی زبان سے باتیں نکلنی وہ شریعت مطہرہ کے قانون بنا دیا جاتا. آپ نے دیکھا نہیں، دوسرے پارے اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، حضور کی دل میں خیال آیا کاش ہمارا قبلہ مسجد اقصی کی طرف نہیں کعبے کی طرف ہوتا. اتنا سوچنا تھا، ترنت آیت نازل ہوئی. اللہ نے نماز کی حالت میں فرمایا محبوب اپنے چہرے والضحیٰ کو گھما لیجیے، چہرے والضحیٰ کو کعبے کی طرف پھیر لیجیے. دل میں خیال آیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. یہ شان ہے میرے نبی کی. تو آج مسلمانوں اگر کامیابی واقعی چاہیے، اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں کامیابی کی ایک ہی راز ہے، مصطفیٰ کریم کی غلامی، اپنی غلامی کے پٹے اپنے گلے میں ڈال لو. حضور کے چوکھٹ پر آ کر کہو کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بزا کھانے والے. یہ کہو کامیابی مل جائے گی. میرے عزیزوں میں دعا کرتا ہوں رب قدیر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی محبت میں دنیا میں اللہ رکھے، دنیا سے اٹھائے تو حضور کی محبت میں اٹھائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.